ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے پاس مت آنا پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت چھونا۔ وہ پولیس انسپیکٹر تھا اور اس کے تھانے میں کوٹھی سے کچھ عورتوں کو لائے تھے، اور ایک حسین پر اس کا دل آ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اس دلدل سے بچانے کے لیے وہ اس سے نکاح کر بیٹھا، اور جیسے تھانے سے باہر مولوی کو چھوڑنے گیا وہ لڑکی بھاگ گئی تھی۔ 5 سال تک ہر طوائف کے کوٹھے پر وہ اسے تلاش کرتا رہا، اور پھر وہ اسے ملی تو وہ بھی خانہ کعبہ کے۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بازل جو کہ جلد بازی میں گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس لڑکی کے یکدم سامنے آ جانے کی وجہ سے اسے ٹکرا گیا۔ ہائے اللہ جی، میرا سر، میں مر گئی۔ وہ درد سے بلبلانے لگی۔ بازل نے ایک نظر غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارے پاس آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں۔ اگر میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، آپ تو دیکھ کر چل سکتے تھے۔ اور یہ بات واقعی سچ تھی کہ اس کا دھیان بھی موبائل کی طرف تھا۔ وہ بھی اسے سامنے سے آتے نہیں دیکھ پایا، مگر وہ کہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے والا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ کا سینہ نہیں بلکہ ایک بلڈوزر ہے جس سے میرا سر ٹکرا گیا۔ اب کی بار وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اتنے ہینڈسم انسان کو وہ ایک بلڈوزر سے تشبیہ دے رہی تھی۔ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ اس چھنٹاک بھر کی لڑکی کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینک دے، مگر وہ خود یہاں پر مہمان تھا، اسی لیے برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اب مجھے راستہ دے، میں نے اندر جانا ہے۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ فیوچر کا DSP ہوں اور کوئی عزت ہی نہیں۔ وجدان جو کہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور یہ منظر دیکھ کر کب سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ بازل نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، خبیث انسان؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ دوسروں کی باتوں کو چھپ کر نہیں سننا چاہیے۔ میں کہاں چھپ کر سن رہا تھا، میں تو کب سے تم لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، مگر تم لوگ ایک دوسرے میں اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ تم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرتے بولا، تمہیں کچھ زیادہ ہی ہنسی آ رہی ہے۔ میں بتاتا ہوں چچا جان کو کہ تم FSC میں 2 سبجیکٹ میں فیل ہو گئے ہو۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ تم نے ٹاپ نہیں کیا بلکہ 2 سپلیاں لی ہیں، تب وہ تمہاری خبر لیں گے۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھیا، میرے بڑے بھیا، میرے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے گا۔ آپ نہیں جانتے پاپا کس قدر ظالم انسان ہیں۔ ارے وہ فوراً پاکستان واپس آ جائیں گے اور میری ہڈیاں توڑ ڈالیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی نہیں ہنسوں گا۔ وہ فوراً سے لائن پر آ گیا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے سوال پر وہ اندر کی جانب بڑھتی ہوئی نور کو دیکھنے لگا۔ یہ ہمارے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہے، اور خوش قسمتی سے یہ میری بہن کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ اکثر ہی ہمارے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، نک چڑی اور 1 نمبر کی بدتمیز ہے۔ مجھے بھی لفٹ نہیں کرواتی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو بازل نے اسے غصے سے گھورا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کرواتی، اسی لیے وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، ورنہ میں دیکھتا تم کیسے ایک لڑکی کی برائی کرتے۔ جس تیز رفتاری سے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اسی تیز رفتاری سے وہ باہر نکل گیا۔ وجدان بھی اسی کمرے کی طرف چل دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے نور داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے اسے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور ہی تھی، جو سائرہ کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وجدان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر سائرہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلنے کی بجائے وہ دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس عورت نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔
मुझे एक लम्हे के लिए भी घर में चैन नहीं मिलता। तुम जानती हो, मैं उनसे बदतमीजी नहीं करती। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, मगर उसके बावजूद भी वो बाबा को झूठी शिकायतें लगाती हैं। हर रोज मुझे अपने बाप से मार पड़ती है। तुम्हें पता है ना कि मेरे बाबा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मगर जब से फौजिया मामा मेरी जिंदगी में आई हैं, तब से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इस सब से बाहर निकलूं। खाला जान से बात की थी, मगर वो भी मुझे अपने पास बुलाने के लिए राजी नहीं हो रही। उन्होंने साफ अल्फाज में मना करते हुए कहा है कि वो एक जवान लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सायरा ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल लूंगी। तुम बस थोड़ा सा सब्र करो। उन दोनों की बातें सुनकर वजदान गहरी सोच में डूब गया। उसके लबों पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसके पास ये बहुत अच्छा मौका था कि वो इस लड़की को हासिल कर लेता। वो जितनी खामोशी से आया था, उतनी ही खामोशी से वापस चला गया। तकरीबन 2 घंटे सायरा के पास गुजारने के बाद वो फिर से घर वापस आ गई। उसके दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो गया था, मगर अभी उसने घर के अंदर कदम रखा ही था कि अम्मी की चिंगारती हुई आवाज सुनकर उसका दिल खौफ से कांपने लगा। मुझे बताओ, कहां से मुंह काला करके आ रही हो? बेसाख्ता उसकी नजरें उठाकर उसने अपने बाप की तरफ देखा, जो कि सहन में ही बैठे हुए थे। दरअसल आज वो काम से जल्दी वापस आ गए थे। जब से वो वापस आए, तब से फौजिया बेगम उनके कान भरे जा रही थी कि आपकी बेटी को एक लम्हे के लिए भी घर में आराम नहीं लगता। कभी मुंह उठाकर एक घर के चली जाती है, कभी मुंह उठाकर दूसरी दोस्त के घर चली जाती है। आपको तो पता है कि वहां पर नौजवान लड़के मौजूद होते हैं। इसने तो हमें गांव में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। मैं सायरा के घर गई थी अम्मी, मैं आपको बता कर गई थी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। निगाहें बेसाख्ता झुक गई थीं। फारूक साहब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और लंबे लंबे डग भरते उसके पास पहुंच गए। क्या उसका भाई घर पर मौजूद था? उनके सवाल पर वो मजीद डर गई। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसने हिम्मत की और तेजी से हाँ में सर हिला दिया। फारूक साहब ने उसी वक्त उसे बालों से पकड़ा और जोर जोर से झंझोड़ते हुए कहा, क्या इसी वजह से मैंने तुम्हारी परवरिश की थी और तुम्हें जवान किया था कि तुम मेरी इज्जत को रौंदती फिरो? वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो कस्में उठाते हुए कहने लगी, बाबा मैं उन्हें कुछ नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। उसका भाई घर पर मौजूद था, मगर मैंने उससे कोई बात नहीं की। अगर आप चाहें तो आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे सफाई पेश करे, क्योंकि आज से पहले उसे इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। बेसाख्ता उसने अपनी मां को देखा, जिनके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे वो इसे वार्निंग दे रही हों। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बाजिल घर के अंदर दाखिल हो गया। फारूक साहब ने उन्हें बेसाख्ता उसकी तरफ देखा तो लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक झटके से उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ा। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। बाजिल उस वक्त उनकी तरफ नहीं, बल्कि उस छोटी सी लड़की की तरफ देख रहा था, जो थोड़ी देर पहले उससे बदतमीजी करके निकली थी। नूर ने निगाहें उठाईं। उसकी निगाहें जब बाजिल से मिली तो शर्म से पानी पानी हो गई। वो तेजी से भागती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि बाजिल फारूक चचा के पास जाकर ठहर गया। मैं अहमद खान का बेटा हूं, उसने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया तो वो पुरजोश अंदाज में कहने लगे, मुझे पता है, मैं तुम्हें देखकर पहचान गया था। तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। आओ बैठो और मुझे बताओ कि क्या मसला है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। चचा जान, दरअसल इस गांव में हमारी कुछ जमीनें हैं जिस पर चौधरी साहब ने कब्जा किया हुआ है, और बाबा ने बताया है कि आपके चौधरी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं।
اگر آپ اس سے اس سلسلے میں بات کریں تو ہم اپنی زمینیں آسانی سے واپس نکلوا سکتے ہیں، ورنہ مجھے پھر کورٹ میں جانا پڑے گا اور عدالت میں اپنا مسئلہ پیش کرنا پڑے گا۔ بیٹا، میرے ان کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے تو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، وہ میں حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ انہوں نے فوراً سے ہاتھ اٹھا لیے تھے، کیونکہ جو بھی تھا وہ چودھری سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے۔ چچا جان، ایسا مت کیجیے، میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں، اور ان زمینوں کا حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چودھری ہمیں زمینیں نہیں دے رہا تو اس کے پیسے ہی دے دے، کیونکہ میں نے آگے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ نور اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے باپ کو بازل سے باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ جب اس نے بازل کا مطالبہ سنا تھا تو اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی چودھری کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہ مایوس ہو کر اس گھر سے نکل آیا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اسی لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اسے بے چین کیے ہوئے تھیں۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی، اور اس کا شمار دنیا کی حسین ترین عورتوں میں ہوتا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس نے آج سے پہلے اس قدر پاکیزہ حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر جو نشہ آور طاقت اس کی آنکھوں میں تھی، اس نے بازل کو مدہوش کر دیا تھا۔ واپس آ کر اس نے سائرہ سے جب نور کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بے چارگی سے کہنے لگی، مت پوچھو وہ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں ہے۔ اس کی ماں بہت ظالم ہے، جو اس پر ہر وقت ظلم کے پہاڑ توڑتی رہتی ہے۔ دراصل نور کی ماں کا آج سے 7 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور بیوی کے انتقال کے فوراً بعد ہی فاروق صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ انہیں کبھی بھی اپنی بیوی سے محبت نہیں رہی تھی، بلکہ انہیں ہر دوسری عورت کی ذات میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے بیوی کی وفات کا ان پر زیادہ اثر نہیں پڑا۔ جہاں تک بیٹی کا سوال تھا تو وہ بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے۔ مگر جب سے فوزیہ ان کی زندگی میں آئی تھی، تب سے وہ اپنی بیٹی سے بھی دور ہو گئے تھے۔ فوزیہ بیگم میں ایک بہت ہی چالاک اور شاطر عورت تھی، جن کا پہلے سے ہی ایک بیٹا موجود تھا، مگر انہوں نے اپنا بیٹا اپنی ماں کے گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب ان کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اس لڑکی کو اس گھر سے بے دخل کریں اور ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا کر اسے یہاں پر بلا لیں۔ بازل سائرہ کا فرسٹ کزن تھا۔ وہ اسی کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ اس کے بابا بزنس مین تھے، مگر اسے بزنس میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی خود کو ڈی ایس پی کی پوزیشن میں دیکھتا آ رہا تھا۔ مجرموں کو پکڑنا اس کے سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، اور انہیں سزائیں دلوانا۔ مگر پچھلے کچھ عرصے میں اس کے بابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی سے بھی دور ہو گیا تھا، کیونکہ گھر کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے اخراجات اٹھانا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھے۔ بزنس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی خاص توجہ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے اب بزنس بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اس کے بابا کی کچھ زمینیں تھیں جس پر چودھری نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اس کو نظر انداز کیے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں اس زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب جب گھر کے حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گاؤں بھیجا تاکہ وہ زمینیں واپس نکلوا سکے، مگر چودھری نے صاف انکار کر دیا، اور اس سے پہلے فاروق صاحب نے ہی منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ چودھری کی نظروں میں اپنی حیثیت بڑھانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے دوست سے بھی دغا کر رہا تھا۔ بازل واپس شہر تو آ گیا تھا، مگر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زمینیں واپس نکلوا کر ہی رہے گا۔ دوسری طرف
وجدان کی زندگی میں تو خوشیاں لوٹ کر آ گئی تھیں۔ دراصل آج سے 1 مہینہ پہلے غصے میں آ کر نور نے اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دراصل وجدان کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور نور اس دن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ وہ صحن میں کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وجدان موجود تھا اور اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب سے ہو کر گزرتی، وجدان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور نشیلی آواز میں کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں یہاں پر تمہارے لیے آیا ہوں اور تم مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ اس کی بات سن کر نور کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور وہ غصے سے کہنے لگی، بدتمیزی مت کرو اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ میں سائرہ کی وجہ سے تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، لیکن تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا۔ ارے ایسے کیسے اوقات یاد دلانی پڑے گی؟ پہلے ادھر آؤ، میری بات سنو، بلکہ میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں نے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم بھی میری ذات میں دلچسپی رکھتی ہو۔ وہ اس وقت واقعی نشے میں تھا۔ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ وہ ویسے بھی بڑے ملک خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے گھر میں یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ سائرہ جو کہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی، جب اس نے بھائی کو لڑکھڑاتے اپنی دوست کے قریب جاتے دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی کیونکہ وہ نور کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اسے پتا تھا کہ نور کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ دوسری طرف وہ اپنے بھائی کو بھی جانتی تھی کہ اگر اس کا بھائی ایک بار کسی کا دشمن بن جائے تو اس انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے قبر تک نہ پہنچا دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست اور اس کے بھائی کے درمیان کسی قسم کی دشمنی قائم ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی دوست ایک معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے باپ کی صرف چند زمینیں ہی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا جان اپنے بیٹے کی وجہ سے نور کے گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی پال لیں، مگر جب تک وہ وہاں پر پہنچی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وجدان نور سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے ساختہ نور کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحے تک تو وہ بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے آس پاس دیکھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، سائرہ وہاں پر پہنچ گئی اور اپنے بھائی کو پیچھے کی طرف ہٹانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نور کو وہاں سے جانے کی ہدایت کی۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تیزی سے اس حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ پوری رات اس نے روتے ہوئے اور اس سب کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزار دی تھی۔ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی تھی کیونکہ گاؤں والوں سے ہی اسے ایک خبر سننے کو ملی تھی۔ ایک بار وجدان نے ایک لڑکی کو کڈنیپ کر لیا تھا اور پھر اسے استعمال کرنے کے بعد اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک کر چلا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سے اس کا بھی تماشا بنایا جائے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سائرہ کے گھر نہیں گئی۔ جہاں تک اس کی دوست کا سوال تھا، اگلے ہی دن اس نے اپنے بھائی سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے کہنے لگا، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ صرف اور صرف ڈرامے بازی کر رہا تھا، ورنہ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ نور نے پچھلی رات اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سائرہ خوش ہو گئی کہ چلو بھائی نشے میں تھا، اسی لیے اسے کچھ یاد نہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کچھ اور ہی سوچے بیٹھا ہے۔ کامران صاحب کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا اکرام، دوسری بیٹی تھی سائرہ اور تیسرا بیٹا وجدان۔ ان کا دور کا کزن تھا جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، بازل، اور وہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا، مگر ان کے بچوں کی بازل سے بہت اچھی بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر یہاں پر چکر لگاتا رہتا۔ ان دنوں میں ضروری کام کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔
पीछे वजदान का FSC का रिजल्ट आया तो वो बुरी तरह से फेल हो गया था। 2 पेपर्स में तो उसकी सप्ली आई थी, जबकि बाकी बस पासिंग नंबर ही थे। कामरान साहब अपने बेटे को एक बहुत बड़ा वकील बनाना चाहते थे, मगर जिस तरह के उसके हालात चल रहे थे उन्हें यकीन हो गया था वकील तो दूर की बात, उसे किसी चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। वो इस पर बहुत सख्ती करते, मगर मजाल है जो वो किसी की बात सुन ले। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मशगला था, खूबसूरत लड़कियों को अपने पीछे लगाना या फिर खूबसूरत लड़कियों के पीछे लगे रहना। उसके अलावा उसे किसी और काम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे खौफजदा होते थे और अपनी बेटियों को उसे छुपा कर रखते थे, क्योंकि वो जिस पर भी हाथ रखता था वो लड़की उसकी हो जाती थी, और ये उसका अपना कहना था। इस वक्त वो फौजिया बेगम के सामने बैठा था। उसके लबों पर इस वक्त शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। फौजिया बेगम भी पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तो आप मुझे बताएं, क्या हमारी डील डन है? उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। हाँ, हमारी डील डन है, लेकिन मैं 20 लाख लूंगी। मैं आपको 50 लाख देने को तैयार हूं, बस वो लड़की आप मेरे हवाले कर दें। कल रात आप उसे पिछले बाग में पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद आपका उससे हर तरह का ताल्लुक खत्म हो गया। और जहां तक उसके बाप का सवाल है तो उसे कह दीजिएगा कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। बाकी मैं जानूं और वो लड़की जाने। हाँ, कोई मसला ही नहीं, मैं तो खुद भी उससे बहुत तंग हूं। मैं तो चाहती हूं कि उसकी जगह मेरा बेटा यहां पर आए, लेकिन फारूक मेरी बात ही नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपने बेटे को इस घर में नहीं ला सकती। मैंने इस लड़की की शादी करवाने की भी कोशिश की, लेकिन मनहूस मारी का हर बार रिश्ता टूट जाता है। वो वाकई बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। उनकी बातें सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करें, इस बार वो आपके पास वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस बार मैं उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। ये कहकर वो तेज रफ्तारी से घर से बाहर निकल गया। नूर, जो कि थोड़ी देर पहले छत पर गई थी और कपड़े उतार रही थी, अचानक उसकी नजरें वजदान पर पड़ी तो उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो इनके घर कभी नहीं आया था। आज तो उसके बाबा जान भी घर पर मौजूद नहीं थे। फिर वो क्या कर रहा था? कहीं वो उसकी मां के साथ मिलकर कोई मंसूबा तो नहीं बना रहा? सायरा ने उसे ये कह तो दिया था कि वजदान को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, मगर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जब इसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था तो यकदम उसकी आंखों के तासुरात बदल गए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसका नशा उड़ गया है। और बाद में उसने जो भी बातें की थी अपने पूरे होशो हवास में की थी, लेकिन सायरा की वजह से वो चुप हो गई थी और उसके घर में दोबारा से जाना शुरू कर दिया था। उस रात फारूक साहब घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल वो अपनी बेगम साहिबा का काम करने ही शहर से बाहर गए हुए थे। फौजिया बेगम आधी रात के वक्त दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर वो बेचारी जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी और भागती हुई माँ के कमरे में गई। फौजिया ने उसे कहा, मुझे सहारा दो और मुझे डिस्पेंसरी लेकर जाओ। वो उन्हें कहना चाहती थी कि इस वक्त डिस्पेंसरी बंद होगी, मगर उसकी माँ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और दर्द से चिल्लाए जा रही थी। उसने अपनी माँ को समझाना चाहा कि रुके, मैं मोहल्ले में से किसी बच्चे को बुला लेती हूँ, मुझसे आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर उन्होंने ये बात भी नहीं सुनी और उसका सहारा लिए घर से बाहर निकल गई। जिस साइड पर डिस्पेंसरी थी उसी साइड पर ही पुराना बाग मौजूद था। अभी वो वहां पर जाकर रुकी ही थी कि एक काले रंग की गाड़ी करीब आई। वजदान तेजी से बाहर निकला और उसे एक झटके से खींचकर गाड़ी के अंदर फेंक दिया। अभी वो ठीक तरह से संभल नहीं पाई थी कि वजदान ने उसकी नाक पर रुमाल रखा, जिसकी वजह से वो होशो हवास से बेगाना हो गई।
جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ جب اس کی نظر دروازے پر پڑی تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی، مگر اس سے پہلے ہی وجدان دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ارے میری بلبل، تم اٹھ گئی؟ میں کافی دیر سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تو وہ مسکراتے ہوئے نیچے جھکا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولا، اب کیا فائدہ اس سب کا؟ تمہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یاد ہے میں نے تمہیں ایک بار سمجھایا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ سے کبھی بھی پنگا نہیں لینا اور نہ ہی مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرنا، ورنہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گی۔ مگر شاید تم نے اس وقت میری باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ ابھی تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت کوئی انسان نہیں بلکہ جلاد معلوم ہو رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری اپنی بھی تو بہن موجود ہے۔ اگر کوئی تمہاری بہن… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا ہاتھ اٹھا اور نور کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف کے مارے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا، ورنہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ اور فکر مت کرو، تم جیسی گھٹیا عورت کو میں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤں گا جہاں تم روز جیو گی اور روز مرو گی۔ خود تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں نے تمہارا وجود خود پر حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تم جیسی گھٹیا اور ذلیل ترین عورت کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جس دن تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسی دن تم میرے دل سے اتر گئی تھی۔ اس دن صرف و صرف نفرت اور انتقام نے جنم لیا تھا، اور وہ انتقام تمہیں اس جگہ پر پہنچا کر ہی پورا کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا، جبکہ وہ عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ انسان کس جگہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ اسے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑے ہی وقت کے بعد تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے کوٹھے کی طرف جا رہا تھا، مگر اس نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور اس کی گرفت سے نکل کر بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتے چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کے کچے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ جمشید خانزادہ، جو کہ وہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے اس آدمی سے بچا لو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ جمشید خانزادہ خود ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، اور یہ مکان اس نے غیر قانونی کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ باہر سے جتنا بھی غیر قانونی مال آتا تھا وہ سارا اسی مکان میں چھپاتا تھا۔ ویسے تو وہ لڑکیوں پر رحم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے عورت ذات پر بھروسہ تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اندر جا کر چھپ جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے اسے کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ مجھے بچا لے، میری تکلیف کم کر دے، میری عزت کی حفاظت فرمانا، مجھے کبھی بھی اس ذلیل انسان کے حوالے نہ کرنا، ورنہ میں خود اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس عمر تک اس نے کبھی بھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اس کے گاؤں کا ماحول تھوڑا سا عجیب تھا،
لڑکیاں جیسے ہی بالغ ہوتی ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی کہ بہت جلد ان کی شادی کروا دی جائے گی، اس لیے پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ خوبصورت اور قابل مردوں کی ذات میں دلچسپی لیتی تھیں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ مگر نور کا شمار ایسی لڑکیوں میں ہوتا تھا جسے صرف اور صرف اپنی ذات سے غرض تھی۔ اس کے بابا بھی تھوڑے سے پڑھے لکھے تھے، اسی لیے وہ بھی اس سب کے خلاف تھے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے اس کی باپ کی عزت پر آنچ آئے۔ وجدان جب اس مکان کے اندر داخل ہوا تو جمشید پہلے سے ہی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی تھی۔ اس نے جمشید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی لڑکی نہیں آئی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے اس مکان کی طرف آتے دیکھا ہے۔ وہ حلق کے بل چلایا تو اس کے گارڈ نے جلدی سے بندوق کا رخ اس کے سر کی طرف کر دیا۔ جمشید اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں پر آئی بھی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے یہاں سے لے جا کر دکھاؤ۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہے ہو؟ وجدان نے اس پر اپنے باپ کا دباؤ ڈالنا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن لگتا ہے تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ میرا نام جمشید خانزادہ ہے، ان دونوں گاؤں کا سردار ہوں اور ایک بہت بڑا جاگیردار بھی ہوں۔ میرے ایک اشارے پر یہ لوگ تمہیں ایسی جگہ پھینک کر آئیں گے جہاں سے تمہاری واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ تمہارے گھر والوں کو تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا، اور بہت جلد لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ وجدان نام کا کوئی شخص بھی اس دنیا میں موجود تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی تھی اور ایک عجیب سی تپش تھی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور پھر تیزی سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس سے نکل چکی ہے، مگر اس کا انتقام بھی پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کروا دی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ اس کی ذات پر تھو تھو کر رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب جمشید اندر داخل ہوا۔ اس کا دل نور کی طرف مائل ہو چکا تھا، وہ اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ نور اسے دیکھ کر سہم گئی اور اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کوئی اچھا یا نیک انسان تو نہیں ہوں، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری عزت کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ آخر یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ اس نے بے ساختہ سوچا، کیا آپ باقی عورتوں کی عزت نہیں کرتے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے عورت ذات سے شدید نفرت ہے۔ عورتوں کو دیکھ کر میرے سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے عورت اس دنیا کی سب سے بے وفا ترین مخلوق ہے، جس سے دل لگا کر انسان کو تکلیف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، عورتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب عورت کے روپ میں اپنی ماں اور بہن کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ میری کوئی ماں نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی بہن ہے، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کہاں جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ سہم گئی اور نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، آپ بس مجھے یہاں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں جہاں تک وہ وجدان نہ پہنچ سکے۔ کیوں لڑکی، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ جمشید نے بے ساختہ پوچھا، اور اسے یہ بات سن کر نہ جانے کیوں بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا گھر ہے، لیکن میرے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں اس ظالم انسان کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ مجھے ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔
اس لیے واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا باپ غصے کا بہت تیز ہے اور میری سوتیلی ماں اسے ہر بار اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ میں ایک حرام موت نہیں مرنا چاہتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جمشید کو اسے روتا دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی اور تمہارے آنسو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوبارہ میں کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تمہارے گھر کا سوال ہے تو تم فکر مت کرو، آج کے بعد تم میری حویلی میں رہو گی، وہاں پر تمہیں ہر طرح کی سہولت دی جائے گی، تمہاری ضروریات کو پورا کیا جائے گا، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری عزت کو کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ایک غنڈہ ضرور ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں، بلکہ باہر کی دنیا کے لیے۔ تم پر تو میں کسی کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ حویلی لے کر چلا گیا۔ دراصل آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے عورتوں سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ اکیلا بیٹا تھا اور اب حویلی کا وارث اور گاؤں کا سردار بھی تھا۔ اس کی دادی جان نے جب اسے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لاتے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واہ، میری بہو کو آخر کو تم لے ہی آئے۔ یہ سن کر وہ شرما گئی تھی۔ جمشید کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، دادی جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری بیوی نہیں۔ ارے بیوی نہیں تو کیا ہوا، بہت جلدی بیوی بن جائے گی۔ ارے دیکھو تو کتنی پیاری بچی ہے، میں تو اسے اپنے ہاتھ سے کبھی نہ نکلنے دوں، وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، اگر تمہیں میری دادی کی باتیں بری لگیں تو تھوڑا سا درگزر کرنا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ انسان اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا جس کی ذات میں اس نے دلچسپی لی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری طرف بازل جب سے گاؤں واپس آیا تھا تب سے وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ اس کا دل بار بار اس لڑکی کی طرف جاتا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دوبارہ گاؤں میں ہی گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب بعد میں اسے یہ بتایا گیا کہ وجدان نے اسے اپنی نگاہوں سے گھر کی حدود پار کرتے دیکھا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے وجدان سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر وہ شہر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی۔ وہ دن رات ایک کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ کامیاب نہیں ہوگا تو کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا۔ سب سے پہلے اسے اپنی زمینیں نکلوانی تھی اور پھر اس کے بعد اسے اس لڑکی کی مدد کرنی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی تھی اس نے اس لڑکی کو واپس لانا تھا، اور یہ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ تقریباً 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ انسپیکٹر بن چکا تھا۔ جہاں تک نور کا سوال تھا تو وہ اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور ایک بہت خوبصورت نوجوان دوشیزہ تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ جمشید کے پیار میں بری طرح سے گرفتار ہو گئی۔ اسے ہر طرف صرف وہی شخص دکھائی دیتا۔ وہ بھی نور کے 20 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تبھی وہ اس سے نکاح کرے۔ ان کی شادی کا دن تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشگوار دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہونے والا ہے۔
अचानक ही गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो बुरी तरह सहम गई। थोड़ी देर के बाद उसे खबर मिली कि उसका दूल्हा मर चुका है। उसे लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो बेयकीनी सी नफ़ी में सर हिलाने लगी, लेकिन ये सच था। जमशेद चूंकि एक बहुत बड़ा सियासतदान और एक गुंडा था, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। उन्हीं दुश्मनों में से एक दुश्मन ने जमशेद की शादी के दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। दादी जान ये सदमा बर्दाश्त न कर पाईं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई। नौकरानी भागती हुई उसके पास गई और चीखते हुए कहने लगी, बीबी साहिबा, आप यहाँ से चली जाएं, वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर वो वहां से निकली, लेकिन रास्ते में एक और जालिम इंसान के हत्थे चढ़ गई, जिसने उसे आगे कोठे में बेच दिया। वो इस वक्त बाकी सब लड़कियों की तरह लाउंज में बैठी थी, जबकि सामने ही नीलम बाई मौजूद थी, जो उन लड़कियों को समझा रही थी कि अगर तुम लोग खामोशी से मेरी बात मान लोगी तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो कुत्तों के सामने फेंक दूंगी। नूर अपनी किस्मत पर आहो बका कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कभी किस्मत इस तरह का मजाक करेगी। पहले अपनी माँ की वजह से उसने जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, फिर बाद में वजदान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, और अब दोबारा से वो एक कोठे पर आ गई थी। उसे तो लगता था कि खुशियों का दौरानिया उसकी ज़िंदगी में बहुत कम है, जबकि गम का दौर ज़्यादा है। बाजिल, जिसका तबादला एक छोटे से इलाके में हो गया था, और वहां पर चौधरी की धाक बैठी हुई थी, उसने थाने में मौजूद सब लोगों के लिए एक दावत का इंतज़ाम किया था, और ये भी कहा था कि ये दावत तुम लोगों को थाने में ही मिलेगी। और फिर बाद में वहां पर जब कोठे से औरतों को भेजा गया तो उसे लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर इस तरह के काले काम भी होते हैं। उन्हीं औरतों में से एक औरत नूर भी थी। उसे देखकर बाजिल को यूं महसूस हुआ जैसे वो उसे पहले से जानता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे याद नहीं आ रही थी। उसने इस लड़की के ऊपर एक ऑफिसर की नज़रों की तपिश को भी महसूस किया। वो उस लड़की को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने इस लड़की से निकाह कर लिया, और वहाँ पर मौजूद लोगों में ऐलान भी कर दिया कि वो इसकी बीवी है। वो इसकी अपनी कज़न है, जिसको घर से किडनैप कर लिया गया था। उसने ऑफिसर को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इस लड़की से निकाह ना करने दिया तो वो उनकी शिकायत आगे लगा देगा, और उसके पास सबूत भी मौजूद हैं। लिहाजा मौलवी साहब को बुलाया गया और उसने चंद लोगों की मौजूदगी में उसे अपनी बीवी का दर्जा दे दिया। वो मौलवी को छोड़ने के लिए बाहर गया था कि नूर वहां से भागने में कामयाब हो गई। उसे इन सब लोगों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वो अब किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती थी। माजी में जो कुछ उसके साथ हो गया था, उसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो वहां से भागने में कामयाब हो गई। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और वो नेक औरत के हत्थे चढ़ गई। उसका जिस औरत से एक्सीडेंट हुआ था, वो औरत एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और अरबी की टीचर भी थी। उन 4 सालों में जमशेद ने उसका दाखला कॉलेज में करवाया था, और फिर अब उसका यूनिवर्सिटी में भी दाखला हुआ था, मगर वो घर बैठकर तालीम हासिल कर रही थी। जमशेद की ख्वाहिश थी कि वो डिग्री ले ले। उसका दूसरा साल चल रहा था। इस दौरान जमशेद ने उसे शादी का फैसला किया, मगर बदकिस्मती कि वो अपनी शादी के दिन ही मारा गया। उसने आमना बेगम को रोते हुए अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी। उन्होंने इसे सीने से लगा लिया और तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरी कोई औलाद नहीं है, मगर तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम कर दिया। आज के बाद तुम मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में रहोगी।
اس نے آمنہ بیگم کو اپنے نکاح کی خبر کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ دوسری طرف بازل اس دن کے بعد حد سے زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ وہ اسے ہر کوٹھے میں تلاش کر رہا تھا، اور اس رات اس پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، نور ہی تھی، کیونکہ وہ اس کی آنکھیں پہچان چکا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ اسے ملی تھی، پھر سے اس سے جدا ہونے کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسری طرف نور کے ذہن پر وہ بری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس سے نکاح کر چکی تھی، اور وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کسی بھی وقت اس کے پاس آ سکتا تھا اور اس پر اپنا حق جما سکتا تھا۔ تقریباً 3 سال کے بعد اس نے آمنہ بیگم کو اس بارے میں بتایا تو وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پہلے مجھے اس بارے میں اطلاع دینی چاہیے تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لاتی، بلکہ اس انسان کے حوالے کرتی۔ ارے اس انسان نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ وہ واپس بازل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ اسے 4 سال بعد ملی تھی، اور ان 4 سالوں میں بازل بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں بہت فرق آیا تھا، اور جس رات وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، اس رات نور نے نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ضرور پہچان جاتی۔ وہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ دوسری طرف بازل بھی CSS کا امتحان دے کر DSP بننے میں کامیاب ہو گیا۔ ان 5 سالوں میں اس نے اس لڑکی کو ہر طرح سے تلاش کر کے دیکھ لیا، اور اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر جس دن وہ خانہ کعبہ پہنچا، اس دن اس لڑکی کو لوگوں کے ہجوم میں روتے ہوئے دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے اس پر اپنا کرم کر دیا ہو۔ تیزی سے بھاگتا ہوا نور کے پاس گیا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا؟ 5 سال کے بعد وہ آج اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اور اسے معافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے تمہارا پتہ معلوم نہیں تھا۔ بازل نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کا صبر رائے گاہ نہیں گیا تھا، اسے اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اگر نور سے جمشید لے لیا تھا تو اس کی جگہ بے تحاشا پیار کرنے والا شوہر بھی عطا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے جمشید کا خیال نکال دیا تھا۔ اگر اس کا ماضی تکلیف میں گزرا تھا تو اس کے مستقبل میں بہت سی آسانیاں بھی موجود تھیں۔ ان دونوں کا ملن ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہوا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے لیے بہت سی خوشیوں کے منتظر تھے، اور جہاں تک اپنی زمینوں اور باقی معاملات کا سوال تھا تو بازل وہ سب حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے چودھری کو بھی سزا دلوا دی تھی، اور وجدان بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ نور کے باپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے فوزیہ بیگم کو طلاق دے دی تھی اور اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔